لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولون أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأمرتنا بالذكر وكانوا قوما بورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. محترم حضرات، یہ قرآن عظیم فرقان عظیم اللہ کا کلام اور اللہ حی اور قیوم اور قیامت کے دن مالک یوم الدین اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی ہمیں عطا فرمایا کہ یہ قرآن حکیم تو فرقان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرقان کا لقب عطا فرمایا. تو یہ قرآن جو ہے، یہ فرقان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن ہے، یہ اندھیروں میں روشنی میں فرق کیا ہے اور یہ وہ راستہ آدمی کو دکھاتا ہے. اس راستے پہ چلنے کے لیے انسان جو ہے اپنی جستجو اور کوشش کرتا ہے، لیکن اکثر انسان گمراہی میں بھی ہوتے ہیں، مدلل بھی ہوتے ہیں، مذلل بھی ہوتے ہیں، مذمم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت کے اوپر جاتے ہیں. تو یہ فرقہ فرقان جو ہے یہ بڑی اہم صورت ہے. اس کے آگے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف اور توصیف اور صفات بیان فرمائی ہیں اگلے رکوع کے اندر کہ یہ وہ لوگ جو ہیں اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی کیفیات کی ہیں، اور وہ کیفیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بالکل بے نہیں پوری کی پوری پائی گئی. اس لیے وہ جو کہتے تھے، جیسے ہم آج ربیع الاول منا رہے 12 ربیع الاول، وہ کہتے تھے ہمارے لیے ہر روز ربیع الاول ہے. اگر آج 12 ہے تو صبح لوگ اٹھیں گے تو کہیں گے 13 ہم نہیں، ہم کہیں گے آج بھی 12 ہی ہے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، پیغام، جدوجہد قیامت تک جاری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی بعثت جو ربیع الاول ہے وہ تو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ بھی وہ جدوجہد کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اگر آپ آج کہیں کہ یہ ربیع الثانی ہے تو ہم کہیں گے نہیں، ربیع الاول ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی آج تو ربیع الثانی کی 13 تاریخ، ہم کہیں نہیں آج ربیع الاول ہے۔ اس لیے کہ قیامت تک مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جستجو کرتے رہو، ہدایت کی طرف لوگوں کو پکارتے رہو، صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہو، چاہے اس میں وہ استنبول، جس کا آج کل استنبول نام ہے، پہلے اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی نے بڑی اچھی یہ حدیث کو کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسطنطنیہ کے اوپر فوج اسلام کی حملہ کرنے والی ہوگی، اس فوج کے اندر جتنے سپاہی ہوں گے، جتنے مجاہد ہوں گے، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اور اسی لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، وہاں سمندر کے کنارے ہے، ساتھ یہ قبرستان ہے، آپ کا مزار بڑا عالی شان ہے ترکی کے اندر، اور آپ بھی اس فوج کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک نوجوان بھی تھا، اب وہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بار بار وہاں جاتے تھے، وہ پیچھے سے کھیلتے تھے، تو ایک دن اس نوجوان نے بالکل چھٹ پٹ ہو کے سب سے علیحدہ ہو کے دشمن کی فوجوں میں جا کر گھس گیا، اور اس نے کتنے شہید لوگوں کو قتل کیا، اس کا کوئی حساب نہیں، پھر آپ ان کے قابو میں آ گئے اور اس کی ٹکا روٹی کر دی گئی، قیمہ بنا دیا گیا، اور پھر لوگوں نے کہا اس بچے نے خود ہی اپنے لیے ہلاکت کو خریدا ہے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کہا کہ اے لوگوں، یہ ایسے تو پڑھتے ہو کہ اس بچے نے ہلاکت میں ڈالا ہے، ہم قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے چلیں گے، وہ کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ بے شک۔ اس لیے یہ جو ربیع الاول جس کو ہم ایک دن کے لیے مناتے ہیں، پورا سال، پورا زندگی ہمارا ربیع الاول ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، جستجو، کوشش، مسلسل لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کی، اس سبق کو پڑھانے کی کہ یہ دنیا کے اندر قائم ہونے کے لیے ہے، محکوم ہونے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے آج وہی بات تبارک، کہ یہ جو تبارک اللہ دی انشاء جعل اللہ کا خیرہ، وہ پہلے والی بات جو پہلے تبارک اللہ دی نزل الفرقان، پہلے جب یہ قرآن شروع، جب یہ سورہ فرقان نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ بہت بابرکت ہستی ہے، وہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی تقدیس والی ہے، اور بڑی بااختیار ہے، اور بڑی وسعت والی ہے۔ وہ اس اگر چاہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلا یستطیعون سبیلا، اللہ نے کہا کہ ان کو تو راستہ نہیں ملتا کہ یہ کیسا مال حاضر رسول ہے، جا کر وہ کام وہ یمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، یہ تانے دے دو کہ وہ کہتے تھے، ورنہ اگر یہ کوئی جواز تھوڑی کہ ہم ہدایت نہیں لے ماننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک کو نہیں۔ اصل اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا، اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزیں، ایک فرشتہ بھی بھیج دے، مہر بھی بھیج دے، باغ بھی بھیج دے، اور ان کی سوچ سے بھی اعلیٰ عرفہ باغات جو کبھی جن کے اندر خزاں تاری نہ ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اوپر کبھی خزاں نہیں آنی، کبھی آپ کی جو ولادت ہے وہ ختم نہیں ہونی، اور ولادت اصل میں یہ ہے پوری زندگی میں قیامت تک کی اس ولادت کی گھڑی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی رک گئی 1 مہینہ 2 مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہ وحی کی جو رحمت کے شبنم کے قطرے آپ کے سینہ اقدس کے اوپر گرتے تھے اور آپ کو تسلی اور تشفی ہوتی تھی اور ایسی مٹھاس محسوس کرتے تھے، تو جب نہیں گری تو بڑے مایوس تھے، سرگردہ تھے، کبھی پتھروں پہ جاتے، کبھی پہاڑوں پہ گھومتے، اور اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈھونڈتی رہتی، غلام بیچ کے پر، تو بڑے پریشان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن
رشتہ نمودار ہوا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے اس اوقات کی جو بڑی پرسکون ہے، اور کوئی تو کہتا ہے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، اور رات کی جب چھا جائے بلے دے جا سکتا ہاں بندہ کا رب کا وما کلا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو جو ربیع الاول کا پیغام ہے، جو ہمیں ملنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنے سینوں کا نور بنائیں، اس قرآن کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری گفتگو، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارے ناک، ہماری زبان، اس سے یہ ثابت ہو کہ یہ نبی کا پیغام تھا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچایا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اصل میں یہ جنت جو یہ کہتے ہیں تمہارے پاس باغ نہیں ہے، تجھے کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے، تیرا بس یہ ہے، بیویاں رکھتا ہے، بچے ہیں اور بازاروں میں گھومتا ہے، ایسا یہ نبی ہے، اس کے پاس کوئی بڑے بڑے محل کیوں نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا برفان اللہ کا ذکر، یہ ذکر میں نے بلند کر دیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا ہے، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نیچا دکھانے والا نہیں ہے، کوئی کہہ بھی سکتا ہے نا تو اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ بڑے بڑے ظالم، فاسق، فاجر، جابر قسم کے بادشاہ جو ہیں ذلیل اور رسوا ہیں، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی خط کو پھاڑا، خط کو، ایک بادشاہ ہے جو روم کا تھا، اس نے خط کو پھاڑا، تو آپ نے کہا کہ ایک سلطنت کے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے ہو، اس بادشاہ کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا، خود اس حکومت کے اوپر قابض ہو۔ یہ تو معجزات ہیں کہ جو اللہ کے پیغام جو ہے قرآن یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی جنت تمہیں دوں من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، ایسے عالی شان محل، ان سے بھی بہت زیادہ بہتر، یہ تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن بل کذبوا، ایک اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اصل میں یہ اس ساتھ، اس گھڑی کو، اس وقت کو، اس لمحے کو، جس دن اللہ بادشاہ بن کے پورا میدان لگے گا اور سب اگلے پچھلے سب زندہ ہو کے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آئزہ متنا وکنہ ترابا ذالک رجم، وہی کہتے ہیں جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم شتر بے بہار ہوں، مر جائیں گے، پھر مٹی ہو جائیں گے ہمارا، پھر کسی کو حساب کتاب نہیں لینا۔ یہ تو یہاں قاتل مقتول ایک برابر ہو گئے، چور اور ڈاکو اور جو جس کی چوری ہو، جس کے ساتھ ڈاکہ اور زیادتی ہو، وہ ایک برابر ہو گئے۔ اللہ نے اسی لیے ایک دن رکھا ہے، خیری جرا شرعی جرا، رائی برابر نیکی اور رائی برابر بری جو ہے وہ ساری آئے گی، یوم آئے دن کو اب اور زمین جو ہے وہ اپنے اوپر جو بال گزرے ہوگی سارے بیان کرے گی اور ساری خبریں باز آتی ہیں۔ اس دن کہیں گے اللہ کا سلطان، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں زنجیروں میں جڑتے ہوں گے، اللہ ان کو کہیں گے اللہ کا سلطان نہیں ہے، میرے بادشاہی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اللہ کہے گا سلو وغلو، ان کو 70 ہاتھ زنجیروں میں باندھو اور جکڑ کر ان کو جہنم کے تہہ خانے میں ڈالو، پھر ان کو پتہ چلے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے وہ ڈر اس کو جھٹلاتے ہیں۔ فَالْكَذَّبُ السَّاعَةَ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ، بہت ہی بری، بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے۔ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا۔ اب ذرا اس فکر کو ذرا غور کریں، یہ بڑا غور طرف فکر ہے۔ تو جب دیکھے گی دور سے آگ، ہو سکتا ہے یہ اللہ نے تفصیل بیان کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کی آگ جو ہے دیکھ کے جلانے والی ہو اور باقاعدہ ڈھونڈ کے، جیسے اللہ نے کہا کہ دلوں تک پہنچ جائے گی اور چٹکے میدان کر دے گی تمہارے چہروں میں، اور سرابیلوں ہوں اس کے یہ اتنے اتنے شعلے ہوں گے جیسے زر ڈھونڈ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ادارہ جب دیکھے گی ان کو من مکان بعید، دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو قسم اور جوش کی آوازیں
اس سے نکلیں گی اور یہ اس کو سن رہے ہو، اور جب یہ بے دست و پا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب یہ دست و پا بے دست و پا ہاتھ باندھے ہوئے، کوئی زور ان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے فَادُوا صُبُورًا كَثِيرًا، آج ایک موت کو نہ پکاریں بلکہ بہت سی موتوں کو پکاریں۔ جیسے سورہ ملک کے اندر آتا ہے نا، اذا القوا فیہا، جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے کوئی گروہ، تو جو سالک حضرتھا الم یاتکم نذیر، جب اس کے اندر کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہتے ہیں قالوا بلی، اقرار کریں گے آیا تھا، اقراری مجرم کہتے ہیں مان لیا اس نے جرم کو، اپنا اقرار کر لیا۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا کل ما نزل اللہ من شیء نتم الا فی ضلال مبین، آیا تھا ڈرانے والا اور بالکل اس نے دعوت بھی دی تھی، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، کہا اللہ نے کچھ بھی نہ کہا، اب پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈالے کل ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون۔ ان سے پوچھو، مکان میں دیکھیں کیسا منظر کیسا ہے کہ قیامت کا منظر ہے اور عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے ذرا پوچھو یہ جام اچھا ہے یا وہ اپنی جنت جس کا وعدہ خدا تک پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا کہ یہ جہنم میں جلنا بہتر ہے یا یہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کے جنتی لوگوں متقین لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، ڈرنے والوں سے، متقی لوگوں سے، جو ان المتقین فی جنات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جو ہیں، متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں۔ اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، سورۃ طور کے اندر، کہ جو کچھ تم دنیا میں کام کر کے آئے اس کے بدلے میں موجیں اور عیش ہو۔ یہ جیسے سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، ایسے 3-4 صورتیں جو ہیں نا، سورہ نبا، سورہ ہود اور سورہ تکویر، اگر آپ ان کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی ہیں، یار ساتھ بھی ہیں، ہر چیز ان کے ساتھ، تو بے تکلف بھی تھے، عمر بھی تھے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ مجھے بوڑھے دکھائی دیتے ہیں صدیق اکبر، کہ ہم عمر بھی تھے، بے تکلف بھی تھے، ورنہ تو تکلف تو بہت زیادہ احترام کا رشتہ تھا، کبھی بھی آگے بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول وقت سے پہلے آپ کی تاریخ میں سے بیعت پال آنے شروع ہو گئے، کوئی بڑا تھا ہاں اے ابو بکر مجھے سورہ ہود میں، سورہ تکویر میں اور سورہ نبا مجھے بولا تھا، اور یہ ایسی 3 صورتیں ہیں کہ اس میں بالکل ایسے جیسے جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہے، راستے سامنے ہے، وقت نہیں ہوتا، ورنہ وہ تشریح کرے تو اس کے لیے تو 2-4 گھنٹے چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جنت والا بنا، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا۔ اس لیے میں نے جو پہلے عرض کی نا کہ 12 ربیع الاول ہے، یہ ہماری قیامت تک 12 ربیع الاول ہے، جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر عمل کریں گے، عمل کروائیں گے، عمل کی دعوت دیں گے، اس پیغام کو پہنچائیں گے، اس وقت تک یہ 12 ربیع الاول ہے۔ چاہے کوئی کہ ربیع الثانی آ گیا جی، جمادی الاول آ گیا جی، جمادی، لیکن ہمارے لیے وہ ربیع الاول ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مکمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اس مشن کو مکمل جب تک نہیں کرتے اس وقت تک یہ جمادی ربیع الاول ہی۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو جنگیاں لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، چھوٹی چھوٹی دل کے اندر خوشیاں لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، چلو ان کو ڈھونڈنے دیں، جس طرح بھی راستے میں ڈھونڈتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، کرنے دیں، اگر ان کی نیت درست ہے ہو سکتا ہے اللہ ان کو اس کا بھی اجر دے دے۔ لیکن یہ جو خرافات بازاروں کے اندر ہوتے ہیں، جو بے حیائی اور بے قراری کے جو نمونے بازاروں کے اندر، اس میں بازار والے بھی بے بس ہوتے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز کے وقت خواتین اتنی بازار میں تھی کہ دکانیں بند تھی، کوئی دکاندار نہیں، لیکن بے حیائی کے سمندر تھا اور مسجدیں خالی،
یہ تبلیغ کرنی چاہیے بھی 12 ربیع اول کے دیوانوں مسجدوں کو عبادت کرو، 12 ربیع اول کو صحیح طریقے سے مناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جو قانون اللہ نے عطا فرمایا اس کو اس زمین کے اوپر نافذ کرو، یہ پیغام سب کو پہنچاؤ۔ قیامت تک ربیع الاول قائم ہے جب تک اللہ کے رسول کا مشن قائم نہیں ہوتا۔ یہ دعا ایک آیت پڑھ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کانت لہم جزاء و مصیرا۔ اللہ اکبر۔